السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں قرآن پڑھ رہی تھی کہ اچانک رشتے والی خالہ رضیہ کی آواز سن کر چونک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا اللہ، خیر کی خبر لائی ہو خالہ، میں نے دھڑکتے دل سے سوچا، اور پھر قرآن پاک کو ادب سے بند کر کے چوم کر جزدان میں لپیٹ لیا، اور پھر الماری میں رکھ کر ڈھیر ساری دعائیں دل ہی دل میں مانگتی ہوئی میں باہر جہاں صحن میں رکھی چارپائی پر خالہ امی کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ دیکھو حلیمہ، یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، میں نے خود چھان پھٹک کر دیکھا ہے، تب تمہارے دروازے کے اندر قدم دھرا ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے خالہ، اللہ کے بعد آپ ہی میرا آسرا ہیں۔ اب تو جانتی ہیں، منور کی ڈیتھ کے بعد تو میں بالکل ہی تنہا سی ہو گئی۔ وہ ہوتے تو شاید زندگی اتنی مشکل نہ لگتی۔ امی کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ لڑکے کی تصویر ہے، دیکھ لو، ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اچھا پڑھا لکھا ہے، بینک میں جاب کرتا ہے، اور کیا چاہیے؟ ان کو شادی بھی جلد کرنی ہے، کیونکہ لڑکے کے والد بہت بیمار ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے اکلوتے بیٹی کی شادی ہو جائے۔ تو امی کی آنکھوں میں نے لاتعداد امید کے جگنوں سے چمکتے ہوئے دیکھے۔ خالہ، میری بھی اکلوتی بیٹی ہے، آپ تو جانتی ہیں، جب سے منور کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے دنیا سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ اگر بیٹی کا سنگ نہ ہوتا تو شاید میں بھی کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کے ہاتھ جلدی پیلے ہو جائیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، دل کا ایک اٹیک تو ہو چکا ہے، کیا خبر اگلے اٹیک تک میں زندہ رہ پاؤں یا نہیں۔ ایسے میں نائرہ عزت سے اگلے گھر کی ہو جائے تو میرے دل کو بھی قرار آ جائے۔ انشاءاللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پھر میں تمہاری طرف سے ہاں ہی سمجھوں۔ تو امی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ ان کو لے کر ہمارے گھر آ جائیں تاکہ وہ ہمیں دیکھ لیں، اور ہم انہیں۔ آگے جو اللہ کو منظور ہوا ہوگا تو وہی۔ اور پھر امی گہری سانس چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگی، اور مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں چائے بنانے کا اشارہ کیا تو میں کچن میں چلی گئی۔ بناتے بناتے کچن کی کھڑکی سے جب امی کے چہرے پر میری نظر پڑی تو دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ شوگر کی پیشنٹ تو کافی عرصے سے تھیں، لیکن اب دل کی مریضہ بھی بن چکی تھیں۔ خون تو جیسے ان کے جسم سے کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، لیکن ان میں بیٹی کے رشتے کی امید جل بجھ رہی تھی۔ ان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر جانے کیوں میری آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے کہ میری وجہ سے امی کس قدر پریشان ہیں۔ وہ بہت ہی زندہ دل اور ہنس مکھ ہوتی تھیں جب ابا زندہ تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے بعد کئی بار امی امید سے ہوئیں، لیکن ان کے مس کیریجز ہو جاتے، مگر ابو نے کبھی بھی امی کو اس حوالے سے پریشان نہ کیا، بلکہ وہ ہمیشہ امی کو ہی تسلی دیتے تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کا زور ہی کتنا چلتا ہے۔ ہمارے نصیب میں اگر اللہ نے بیٹی کی صورت میں ایک ہی اولاد لکھ رکھی ہے تو ہم چاہے دنیا کا جتنا بھی زور لگا لیں، وہ ایک سے دو نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے مقدر میں اللہ نے یہی لکھ رکھا ہے۔ تو پھر ہم اللہ سے شکوہ کر کے اس کے گنہگار کیوں بنے؟ میرے ابو بہت ہی مثبت ذہن کے انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی پے در پے ہونے والے مس کیریجز کی وجہ سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار نہیں رہ پاتی تھیں، اور بہت جلد اس کیفیت سے نکل آتی۔ ان کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر اکثر خاندان کی کئی رشتہ دار خواتین ان سے حسد بھی کرتی کہ یہ کیسے ہر وقت ہنسی کھلکھلاتی رہتی ہے، اور جب دیکھو بنی سنوری رہتی ہے۔ تو امی ان کی باتوں کو ہمیشہ اگنور کر دیتی، اور ابو سے یہ رویے ڈسکس کرتی تو ابو کہتے کہ دراصل یہ خواتین چاہتی ہیں کہ تم ہر وقت بے چارگی کی تصویر بن کر ان کے سامنے اپنے مقدر کے گلے شکوے روتے دھوتے ہوئے کرتی رہو، اور یہ تمہاری حالت زار پر افسوس کرتی رہیں، لیکن چونکا انہیں تو موقع نہیں دے پا رہیں، اس لیے انہیں اصل تکلیف ہی اس بات کی ہے۔ تو امی ابو کی بات سن کر میں ہنس دیتی کہ یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی کہ کسی کو خوش دیکھ کر آپ اس کے اتنے مخالف ہو جائیں۔ تو ابو کہتے یہ دنیا ہے، یہاں پر ہر طرح کے بد فطرت لوگ بھی موجود ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بس یہی چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنی کمزوریوں پر بات کی جائے، اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کرو کہ ان کے درمیان زیادہ تر نہ ہی بیٹھو تو اچھا ہے، بلکہ ان کے پاس سے اٹھ جانے میں ہی عافیت ہے۔ انہیں اپنی ہی آگ میں
جلتے رہنے دو۔ امی ابو کی بات کی تائید تو کرتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خاندان میں ہونے والے ہر فنکشن، شادی بیاہ کی ہر تقریب میں جب انہیں بلاوا آتا تو وہ ضرور جاتی اور پھر وہاں جا کر اپنا ڈھیر سارا دل دکھا کر واپس آتی۔ اکثر خواتین تو امی کو ان کے منہ پر ہی کہہ ڈالتی کہ تم نے کیا ایک بچی پیدا کر کے بس کر کے بیٹھ گئی ہو؟ تمہارے ساتھ کی کتنی ہی لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں اور آج وہ 5 6 بچوں کی مائیں بن گئی ہیں۔ امی ان کی ایسی انکوائری کی آڑ میں ان کے طنز کو بہت اچھے سے سمجھتی تھیں، لیکن مسکرا کر چپ ہو جاتی۔ تو خواتین کا ان کا یوں خاموش رہنا بھی برداشت نہ ہوتا، تو انہی میں سے کچھ کہتی کہ بھئی یہ تو کوشش کرتی ہیں لیکن ان سے کچھ ہوتا ہی نہیں، شکر کریں جو ایک بچی ہو گئی، ورنہ ان کے جو حالات ہیں اس میں تو یہ بچی بھی ہونا محال تھی۔ اس بات پر بہت ساری خواتین ہنسنے لگتی اور کچھ انتہائی چمکتی تیکھی آنکھوں سے امی کو غرور سے تکتی۔ تو ایسے میں ایک پل کو امی کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرتے ہوئے میں ہمیشہ دیکھتی تھی، لیکن دوسرے ہی پل ابو کا دیا ہوا اعتماد ان کے چہرے پر دکھائی دینے لگتا اور وہ بڑے بھرپور انداز میں ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک ہو بس نیک ہو، یہی دعا ہے میری۔ تو خواتین اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں بڑے تعجب سے دیکھتی۔ ارے بھائی تم تو ایک ایک کی رٹ لگائے بیٹھی ہو، لیکن بیٹی کے ساتھ ایک جوڑے کا ہونا بھی تو بہت ضروری ہے۔ بھلے بیٹا نہ پیدا کرو لیکن اس کی بہن تو دنیا میں آ جائے، سنگ ہو جاتا ہے، اکیلا تو بس اللہ ہی اچھا ہے۔ تو مجھے ان عورتوں کی باتیں سن سن کر انتہائی غصہ آتا۔ یہ اس طرح سے باتیں کر رہی تھیں کہ جیسے اولاد ایک عورت کے اپنے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی بنا کر دنیا پر لے آئے۔ لیکن امی باتوں کے اس مشکل مرحلے پر بھی مسکرا کر کہتی کہ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا تو وہ اس کا سنگ پیدا کر دے گا، ہم تو اسی کے در کے سوالی ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، اور اگر اس کا سنگ نہیں پیدا کرنا چاہ رہا تو بھی اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تو میں یہ دیکھتی کہ امی کی اس بات پر کئی خواتین کے چہرے بجھ سے جاتے اور ان کے چہروں پر سیاہی تو تب پھر جاتی جب ایسی محفل میں ابو امی کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ انہیں بلا رہے ہوتے یا ان کے ساتھ ہنس بول رہے ہوتے، تو رشتہ دار خواتین کے چہرے دیکھنے لائق ہوتے تھے۔ میں نے امی کو اپنی اس کمزوری پر کبھی بھی آنسو بہاتے نہیں دیکھا، بلکہ میں نے امی کو پہلے سے زیادہ اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتے دیکھا۔ وہ گلے شکوے کرنے کے بجائے اللہ کا زیادہ تر شکر ہی ادا کرتی کہ اللہ نے انہیں اچھی صحت دی، خوشحالی دی، اور اگر اولاد کی طرف سے کوئی کمی بھی ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ اور امی کے اس طرح سے سوچنے کا سارا کریڈٹ ابو کو جاتا تھا، کیونکہ ابو ہر وقت امی کے ذہن سازی کرتے رہتے تھے، انہیں سمجھاتے رہتے تھے۔ وہ دونوں ہی بہت مذہبی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی نے ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ ہم نائلہ کو قرآن حفظ کرائیں۔ میرا دل بہت کرتا ہے کہ ہماری بیٹی اللہ کی راہ پر چلے۔ تو ابو امی کی بات پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات کی تم نے۔ اور پھر میں نے جب میٹرک کیا تو مجھے قریب کے ہی مدرسے میں قرآن حفظ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صبح سویرے مجھے ابو اپنے ساتھ لے جاتے اور واپسی پر امی مجھے لینے کے لیے آتی۔ میں جو سپارہ حفظ کرتی جاتی، امی اور ابو کے چہروں پر ایک خوشی سی دیکھتی۔ میں جب بھی کوئی سپارہ مکمل حفظ کر لیتی تو گھر آ کر انہیں ضرور سناتی۔ تو میں نے کئی بار امی اور ابو کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ اکثر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور میرا ماتھا چوم کر کہتے کہ اللہ تمہاری اس علم کو سیکھنے میں مدد فرمائے اور اس علم کی شمع تمہارے دل میں ہمیشہ جگائے رکھے۔ گھر کا ماحول چونکہ کافی مذہبی تھا، اس لیے میرا رجحان بھی دین کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابو کی آمدن محدود تھی، گھر چھوٹا تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں خوشحالی اور برکت نے ہماری زندگیوں کو بہت خوبصورت بنا ڈالا تھا۔ امی انتہائی کفایت شار تھیں۔ محدود آمدنی کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ابو سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ نہ تو خود فضول خرچ تھیں اور نہ ہی ابو کو فضول خرچی کرنے دیتے۔ اتنی کم آمدنی کے باوجود انہوں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھیں، اور جب بھی کمیٹی نکلتی امی اس سے میرے جہیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر پیٹی میں رکھ دیتی۔ یہ ان کی دور اندیشی ہی تھی کہ میں جب جوان ہوئی تو میرا آدھے سے زیادہ جہیز بن چکا تھا، اور امی کی اسی دور اندیشی کی وجہ سے
ابو بہت خوش تھے کہ ان پر اب کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں اسے بھی آسانی کے ساتھ مینج کر لیں گے۔ لیکن ابو کی زندگی نے وفا نہ کی۔ انہیں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے وداع کرنا تھا، مگر اس مشکل گھڑی میں وہ مجھے اور امی کو تنہا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ میرے اور امی کے لیے ان کی ناگہانی موت ایک بہت بڑا سانحہ تھی، کیونکہ وہ اس گھر کے سربراہ ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین اور خوبصورت انسان تھے، جنہوں نے قدم قدم پر امی کو سہارا تو دیا ہی تھا، لیکن مجھے بیٹی ہونے کا مان بھی ہمیشہ دلاتے رہے۔ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر کوئی زیادہ خوشی نہیں منائی جاتی تھی، اور نہ ہی بیٹیوں کے پیدا ہونے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا، لیکن ابو نے اس ٹیبو کو اپنے خاندان میں توڑا۔ وہ واحد آدمی تھے جنہوں نے میرے پیدا ہونے پر نہ صرف مٹھائی خاندان میں تقسیم کی، بلکہ پورے محلے میں خود مٹھائی بانٹی۔ پھر میرا عقیقہ کیا، جس میں خاندان اور محلے سے لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ حیران پریشان رہ گئے کہ اتنا شاندار عقیقہ تو کسی بیٹے کا بھی نہیں ہوتا جتنا وہ ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر خرچہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابو نے کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ وہ کیا جو ان کے دل کو اچھا لگ رہا تھا۔ میری پیدائش پر امی سے بھی زیادہ ابو خوش تھے، اور انہوں نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ امی مجھے ڈانٹتی تو نہیں تھیں، لیکن اگر کبھی میرے بہت زیادہ تنگ کرنے پر وہ مجھے ڈانٹ ٹپٹ کر دیتی، تو ابو ہمیشہ میری ڈھال بن کر اور میرے دفاع میں امی کے ساتھ لڑ پڑتے۔ لیکن اب تو میں ان کے بغیر بالکل ایک کھلے آسمان تلے کھڑی تھی، نہ تو کوئی ابو کی طرح دفاع کرنے والا نظر آ رہا تھا، اور نہ ہی سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ امی سے زیادہ تو مجھے لگتا کہ جیسے میں تنہا ہو گئی ہوں، کیونکہ ابو صرف میرے والد ہی نہیں تھے، بلکہ میرے بہترین دوست بھی تھے۔ میں ان سے اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی، اپنے کسی بھی معاملے کو ان سے ڈسکس کرتے ہوئے نہیں شرماتی تھی، اور وہ بھی میرے بہترین دوست کی طرح مجھے نصیحت کرتے، سمجھاتے۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا کہ جیسے میں نے اپنے والد کو نہیں، بلکہ اپنے بہترین دوست کو کھویا ہے۔ میں نے کبھی اسکول لائف میں اور مدرسے میں کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی، کیونکہ مجھے ابو کے ہوتے ہوئے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ لیکن اب میں جب اپنے کزنز کے والد کو دیکھتی تو ایک احساس محرومی میرے اندر جاگ جاتی، تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ ایسے میں امی مجھے بہت سہارا دیتی۔ امی کے لیے ابو جیسے رفیق کا آدھے رستے میں ہی کھو جانا ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ میری خاطر اپنے دکھ کو دبا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ بھی رو پڑیں تو پھر مجھے چپ کرانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ مجھے تو بس ابو کا نام سنتے ہی رونا آ جاتا تھا۔ تو ایسے میں امی مجھے آیات اور حدیث کی صورت میں صبر کی تلقین کرتی، تو مجھے بھی ان کی باتیں سن سن کر صبر آ جاتا۔ میں حافظ قرآن بن چکی تھی، تو امی نے میرا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، کیونکہ ابو کی بھی یہی خواہش تھی۔ اس لیے امی نے میرا دھیان بٹانے کے لیے مجھے آگے پڑھنے کی طرف موٹیویٹ کیا۔ ہماری فیملی میں لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا لکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ ایک اور ٹیبو تھا جو میری ماں نے توڑا اور مجھے باقاعدہ کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ ہماری فیملی میں میٹرک سے زیادہ کوئی بھی لڑکی نہیں پڑھی ہوئی تھی، سوائے میرے کہ میں اب باقاعدہ کالج جانے لگی تھی۔ میرے چچا اور تایا نے اس بات کی بہت مخالفت کی کہ جوان جہان لڑکی ہے، آپ اسے کیوں کالج بھیج رہی ہیں؟ اب تو اس کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے۔ تو امی ان کے سامنے بہت ہی ادب کے ساتھ لیکن مضبوط لہجے میں کہتی کہ اگر باپ کا سایہ نہیں ہے تو ماں ابھی مری نہیں ہے، میں زندہ ہوں، اور یہ آگے ضرور پڑھے گی۔ تو میرے چچا اس بات کی مخالفت کرتے ہوئے اکثر کہتے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو یاد رکھیے گا بھابھی، ہم بالکل بھی اس معاملے میں نہیں آئیں گے۔ تو امی نے کہا کہ آپ اپنے گھر کو سنبھالیں، یہی کافی ہے، باقی میرا اور میری بیٹی کا مالک اللہ ہے، انشاءاللہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو راہ ہدایت پر چلائے۔ اور یہ کہہ کر امی نے ان سب کا منہ بند کر دی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ خاندان میں بہت زیادہ چہمگوئیاں ہم ماں بیٹی کو لے کر شروع ہو چکی تھیں، لیکن امی صبر کرتی رہیں۔ کئی دفعہ تو میں گھبرا جاتی اور امی سے کہتی کہ امی میں پرائیویٹ امتحان دے لوں گی، لیکن امی کہتی کہ تم کچھ بھی غلط نہیں کر رہی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو ضرور جاؤ، اور یہ تو پاس کالج ہے،
تم تو پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جا سکتی؟ رہ گئی لوگوں کی باتیں۔ تو بیٹا، اگر تم گھر میں رہ کر پرائیویٹ امتحان دو گی اور اس کے لیے بھی جب امتحان دینے نکلو گی تو تب بھی یہ لوگ بات کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ تو تم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ یہ لوگ کسی حال میں تمہیں جینے دیں گے۔ ان کا بس چلے تو یہ تو سانس لینے پر بھی پابندی لگاتے۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ مت کرو، بلکہ اپنا سارا فوکس اپنی تعلیم پر رکھو اور کوشش کرو کہ حق کے راستے پر چلتی رہو۔ تو میں نے امی کی ان باتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور ڈٹ کر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ ایم کے بعد میں نے گورنمنٹ ٹیچر کی اسامی کے لیے اپنی درخواستیں جمع کروا دی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، اور اگر گورنمنٹ سیکٹر میں میری نوکری ہو جاتی ہے تو اس سے اچھی چیز اور کیا ہوگی۔ اسی دوران امی کو شوگر کے ساتھ ساتھ پہلا ہارٹ اٹیک ہوا، تو میں گھبرا گئی، کیونکہ میری زندگی میں میری دوست، باپ، ماں، بھائی، سب رشتے میں اب اپنی ماں میں دیکھ رہی تھی، اور انہیں پہلے سے زیادہ کمزور اور بیمار دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے بغیر رہنے کا تو تصور ہی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ دل ہی دل میں خوفزدہ رہنے لگی کہ اگر خدا نخواستہ امی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ خاندان والے تو پہلے ہی ہم سے ہر تعلق توڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، نہ آنا نہ جانا تھا، نہ ہی کسی نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ حالانکہ چچا اور تایا زاد کزن تو مجھے چاہتے تھے، اشارے اشارے میں مجھے کئی بار یہ بات بتا بھی چکے تھے، لیکن ان کے والدین کو میں کبھی بھی نہیں بھائی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس سلسلے میں اپنی کوئی دلچسپی دکھائی۔ اور یہی بات امی کے لیے دکھ کا باعث بنتی جا رہی تھی کہ خاندان میں رشتے ہونے کے باوجود انہیں رشتے والی خالہ سے کہہ کر باہر رشتہ تلاش کرنے کا کہنا پڑا، کیونکہ انہیں بالکل امید نہیں تھی کہ خاندان سے، خاص کر چچا یا تایا کے گھر سے، میرے لیے کوئی رشتہ لے کر آئے گا۔ اس لیے جب امی مکمل طور پر ان لوگوں سے مایوس ہو گئیں تو انہوں نے رضیہ خالہ کو میرے رشتے کے حوالے سے کوشش کرنے کا کہا۔ رضیہ خالہ اب تک 4-5 رشتے امی کو دکھا چکی تھی، لیکن امی کچھ خاص مطمئن نہ ہوتی اور بات وہیں رک جاتی۔ اسی وجہ سے امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی کہ اچانک رضیہ خالہ نے جہانگیر کا رشتہ لایا۔ بظاہر یہ رشتہ امی کو اچھا لگا، لڑکا بینک میں تھا اور اچھی پوسٹ پر تھا۔ امی نے رضیہ خالہ کو ہاں کر دی تو 2-3 دن بعد لڑکے والے ہمارے گھر آئے۔ امی نے ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ پھر مجھے امی نے ڈرائنگ روم میں بلوایا، جہاں پر جہانگیر بھی والدین کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ لڑکے کی ماں نے مجھے دیکھتے ہی بہت خوشی کا اظہار کیا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا، اور اسی وقت امی کو بتایا کہ ہمیں لڑکی بہت پسند آئی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسے انگوٹھی پہنا دیں۔ امی کو ان کی اتنی جلد بازی پر حیرت سی ہوئی، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئیں اور ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی بہن، یہ باپ کی بیٹی ہے، آپ کو جو رسم ادا کرنی ہے کر دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو انہوں نے جہانگیر کے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں پہنا دی اور پھر مہینے کے اندر اندر ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ امی کو بھلا کیا اعتراض تھا، وہ تو خود میری شادی جلدی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے چچا اور تایا کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو ان کے موڈ بلا وجہ ہی خراب ہو گئے اور لڑائی بنا کر بیٹھ گئے کہ گھر میں رشتے ہونے کے باوجود آپ باہر کیوں رشتہ دے رہی ہیں۔ تو امی نے بھی 2 ٹوک لہجے میں پہلی بار ان کے سامنے بات کی کہ اگر گھر میں رشتے تھے تو آپ لوگوں نے پرواہ کیوں نہیں کی۔ تو تایا اور چچا امی کی بات سن کر حیران ہو کر بولے، پرواہ ہے تو بات کر رہے ہیں۔ تو امی نے ہنس کر کہا، آپ بات تب کر رہے ہیں جب میں بات پکی کر چکی ہوں، ورنہ اس سے پہلے میں انتظار کرتی رہی کہ آپ لوگ اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے منہ بھر کر نہ صحیح اشارے میں ہی رشتے کی بات کریں گے، لیکن آپ لوگ بولے ہی نہیں۔ اب میں خود اپنی بیٹی کا رشتہ تو آپ کے گھر لانے سے رہی، کیا آپ کو میرے گھر کی بچی نظر نہیں آ رہی تھی؟ ویسے اڑتی اڑتی مجھے خبر ملی ہے کہ آپ لوگ اپنے بیٹوں کے رشتے خاندان سے باہر کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنی بیٹی کو مزید گھر میں کس آس پر بٹھاتی، اور آپ کس برتتے پر مجھ سے رشتے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ اپنے بیٹوں کے رشتے خاندان سے باہر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو دونوں کے منہ کو چپ لگ گئے، ان کے پاس امی کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر وہ منہ بنا کر ہمارے گھر سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو امی اس دن بہت رو، تو میں امی کو تسلی دیتے دیتے خود بھی رو پڑی
کیونکہ میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا رشتہ خاندان سے باہر ہوگا۔ مجھے بھی کہیں نہ کہیں امی کی طرح یہ آس تھی کہ میں بیاہ کر خاندان میں ہی جاؤں گی، لیکن اب جو صورتحال تھی اس میں میرا دل بھی کہیں نہ کہیں وسوسے کا شکار تھا کہ خدا جانے باہر کے لوگ کیسے ہوں۔ اور پھر میں نے اپنے دل کے خدشات کے حوالے سے امی سے بات کی تو امی میری طرف دکھی نظروں سے دیکھنے لگی اور میرا دل رکھنے کے لیے بولیں کہ بچے، تم ہر بات سے اچھی طرح سے آگاہ ہو، تمہارے نصیب میں خاندان سے باہر کا ہی رشتہ تھا، اس لیے اسے نصیب کا لکھا قبول کر لو، کیونکہ یہ نصیب اللہ تعالیٰ ہی لکھتا ہے، اس لیے چون چراں کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں۔ بس اپنے لیے دعا مانگتی رہو، اللہ خیر کرے گا، اور کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ امی کی بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی اور میں دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگی۔ میری شادی میں رسماً ہی تائے اور چچا کی فیملی شامل ہوئی، لیکن امی نے کوئی زیادہ پرواہ نہیں کی اور شادی کے تمام معاملات کو بخیر و خوبی اپنے ہاتھوں سے خود سر انجام دیا اور مجھے رخصت کر ڈالا۔ میں بیاہ کر جہانگیر کے گھر میں آ گئی۔ یہ 5 محلے کا خوبصورت سا گھر تھا جو مکمل طور پر فرنشڈ تھا۔ جہانگیر اکلوتا ہونے کی وجہ سے ماں اور باپ دونوں کا ہی لاڈلا تھا۔ وہ شادی شدہ تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی بچوں کی طرح اپنے ماں باپ سے لاڈ اٹھواتا، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ پھر میں یہ سوچ کر چپ ہو جاتی کہ ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کا رشتہ اتنا ہی قریبی اور پیارا ہوتا ہے کہ جس میں دل نہ چاہتے ہوئے بھی ضدیں پکڑ لیتا ہے اور لاڈ اٹھوانا چاہتا ہے۔ میرے ساس سسر اچھے تھے، میرا خیال کسی بیٹی کی طرح رکھتے تھے۔ میں نے گھر کے کام کاج میں جلد ہی اپنی ساس کا ہاتھ پٹانا شروع کر دیا، تو وہ اکثر اس بات پر خفا ہوتی کہ ابھی تو تمہارے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری کہ تم نے کام کاج میں ہاتھ ڈال دی۔ لیکن مجھے اچھا نہ لگتا، وہ اتنی بزرگ خاتون ہیں اور گھر کے سارے کام کرتی پھریں، لہٰذا میں نے بہت جلد گھر کی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔ گھر بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، مینیج کرنا آسان تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص دقت نہ ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان کن صورتحال میں میرے لیے اس وقت پیدا ہوئی جب شادی کے 1 ماہ بعد ہی میرے شوہر جہانگیر نے مجھ سے اولاد کا تقاضا کرنا شروع کر دی۔ تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات کرتے کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جلد از جلد ہو جائیں۔ تو میں بھی انہیں کہتی کہ مجھے بھی بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں بھی چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے ماں کے مقام سے نوازے، لیکن اولاد کا دیر سے یا جلدی آنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دن جلدی دکھائے۔ تو وہ مجھے کہتے کہ بہتر ہے تم کسی اچھی سی گائنیکالوجسٹ سے ملو اور کوئی دوائی لے لو۔ تو میں نے سٹ پٹا کر ان کی طرف دیکھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں خدا نخواستہ بیمار نہیں ہوں کہ مجھے دوائی کی ضرورت پڑے۔ لیکن میں ان کے آگے بولی نہیں، چپ کر گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتی تھی کہ یہ مزاج کے بہت تیز ہیں۔ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو یہ شخص آپے سے باہر ہو جائے گا، اور شادی کے 1 ماہ میں ہی ہمارے درمیان کئی بار لڑائی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساس سسر دونوں ہی بہت پریشان ہوتے تھے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب رات کے اس پہر بھی ہماری طرف سے پریشان ہوں، اس لیے میں ہی خاموش ہو گئی۔ اپنے خاوند کی اس ڈیمانڈ پر میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اولاد کے لیے دعائیں مانگنے لگ گئی، اور پھر اللہ نے میری دعا سن بھی لی اور مجھے امید لگ گئی۔ یہ خبر سنتے ہی جہانگیر کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور وہ بہت خوش ہوا۔ اب وہ مجھ سے بات بات پر چڑھتے نہیں تھے، نہ ہی ذرا ذرا بات پر ناک چڑھاتے ہوئے غصہ کرتے، بلکہ ان کے مزاج میں مجھے بہت فرق نظر آیا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ کچھ دن بعد ہی میرا پہلا حمل ضائع ہو گیا۔ حالانکہ میں بہت احتیاط کر رہی تھی، لیکن حیرت تو مجھے تب ہوئی جب جہانگیر نے حمل ضائع ہونے کا الزام مجھ پر دھر دیا کہ میں نے یقیناً کوئی ایسی بے احتیاطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ خوشی اللہ نے ہم سے لے لی۔ تو میں حیران ہو کر جہانگیر کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ ایک دم اس کے منہ بھر کر مجھ پر الزام لگا دیا۔ میں ان کی بات پر بہت روئی اور گھر جا کر امی سے بھی بات کی، تو امی مجھے ایک ہی بات کرتی کہ اپنے اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اس کے بعد میرا دوسرا حمل بھی جلد ہی ہو گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ دن کے لیے میں امی کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔
کیونکہ مجھ سے جہانگیر کا رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میرے حمل کو لے کر اتنی حساسیت کا مظاہرہ کرنے لگا تھا کہ مجھے خود اپنے آپ سے چڑ ہونے لگی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ دن امی کے پاس گزارا ہوں تاکہ میں ذہنی تناؤ سے نکل سکوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ امی کے گھر جا کر ہی دوسرے دن میرا حمل ضائع ہو جائے گا۔ جو ہی یہ خبر جہانگیر تک گئی تو جہانگیر نے پھر سے یہ الزام مجھ پر لگایا کہ میں جان بوجھ کر امی کے گھر اسی لیے گئی ہوں کیونکہ میں خود ہی بچہ نہیں چاہتی۔ اب کی بار امی نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تو ہکا بکا رہ گئیں کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے جو اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے۔ امی جہانگیر پر بہت خفا ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اس پر امی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ 1.5 سال کے اندر میرے 3 حمل ضائع ہو چکے تھے اور اب تو میں شدید تناؤ کا شکار تھی۔ جلد ہی میں 4تھی دفعہ ماں بننے والی تھی کہ میرے شوہر جہانگیر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر اس بار بچہ ضائع ہو گیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ ہر بار حمل ضائع ہونے پر وہ مجھے مورد الزام ٹھہراتا رہا، لیکن میں برداشت کرتی رہی۔ لیکن اس بار ملنے والی دھمکی کو سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئی۔ میں امی کے سامنے رو پڑی کہ خدا کے لیے امی کچھ کریں، کوئی تعویذ، دم درود، کسی عمل سے ملیں، کچھ کریں، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ تو امی مجھے کہتی کہ بیٹا اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے۔ تو میں ایک دم غصے سے امی کو کہہ جاتی کہ امی، دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ اگر مجھے کسی تعویذ، دم درود سے کوئی شفا مل سکتی ہے تو ہم اس کے لیے کوشش کیوں نہ کریں؟ آپ کسی سے بات تو کر کے دیکھیں۔ تو امی نے رضیہ خالہ سے بات کی، جنہوں نے امی کو ایک پیرنی کے بارے میں بتایا۔ تو اگلے دن امی مجھے پیرنی کے پاس لے گئی۔ پیرنی نے میری ساری بات سننے کے بعد مجھے ایک خالی کمرے میں بھیج دیا، اور جب امی میرے ساتھ آنے لگی تو اس نے امی کو وہیں روک دیا۔ تو میں اکیلے ہی اس کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کمرے میں اس پیرنی کی مریدنی اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں کنڈا تھا۔ یعنی کیوں اس مریدنی کے بات کرنے کا انداز اور چلنے کا انداز بالکل مردانہ تھا۔ اس نے اپنا منہ نقاب سے ڈھک رکھا تھا۔ پھر اس نے دروازے کو اندر سے بند کیا تو میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ تو مجھے وہ تسلی دیتے ہوئے بولی کہ پیرنی کا حکم ہے کہ انڈے سے آپ کے پیٹ کی اچھی طرح سے مالش کروں۔ تو میں اس کی بات سن کر گڑبڑا سی گئی۔ پھر اس نے مجھے سامنے چٹائی پر لیٹنے کے لیے کہا، اور پھر میرے قریب وہ جو ہی آئی تو اس نے مجھے پیٹ سے قمیض ہٹانے کو کہا۔ میں نے اس کے کہنے میں آ کر اپنے پیٹ سے قمیض ہٹا دی تو وہ انڈے سے میرے پیٹ پر مالش کرنے لگی۔ اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ مالش کرتے ہی جیسے ہی وہ ایک دم سے جھکی تو اس کا نقاب چہرے سے ہٹ گیا، اور اس کے چہرے پر جب میری نگاہ پڑی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی مرد تھا، عورت نہیں۔ اور یہ دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ پھر اس کے ہاتھ میرے جسم کو آہستہ آہستہ ٹٹولنے لگے تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیوانی چمک دیکھ کر میں نے اسے بڑے پیار سے کہا کہ مجھے تو بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی مل جائے تو اس کے بعد آپ یہ دوبارہ شروع کر دینا۔ تو وہ ایک دم سے سر ہلاتے ہوئے جو ہی میرے پاس سے اٹھا تو میں دوڑ کر دروازے کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا میں کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے حواس باختہ دیکھ کر امی ایک دم سے پریشان ہو کر اٹھ کھڑی ہوں۔ تو میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ پیرنی اور اس کی مریدنی دونوں ہی آوازیں دیتے ہوئے ہمارے پیچھے لپکے، لیکن ہم دونوں ہی باہر آ گئے اور سامنے سے آتی ٹیکسی کو روک کر میں اور امی اس میں بیٹھے اور ٹیکسی ڈرائیور کو فوراً چلنے کو کہا۔ راستے میں میں نے امی کو ساری بات بتائی اور پھر ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی کہ امی، میں ایک اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کیسے ناخداؤں کے پاس جا کر اپنی عزت خراب کرنے لگی تھی۔ آپ نے صحیح کہا تھا کہ اللہ سے مانگو، وہی دینے والا ہے، لیکن میں اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانے کے لیے مزید یہ کفر نہیں کر سکتی۔ میں بس اپنے اللہ سے ہی مانگوں گی، اگر اس نے میرے نصیب میں اولاد لکھی تو وہ مجھے دے دے گا، اور اگر نہیں تو اسے اپنے نصیب کا لکھا قبول کر لوں گی۔ میری بات سن کر امی رونے لگی اور پھر مجھے کہا کہ بیٹا اللہ خیر کرے گا، شکر ہے جو اللہ نے عزت کے ساتھ تمہیں گھر بھیج رہا ہے، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ امی کا تو سوچ سوچ کر دل دہلنے لگا۔
خیر میں گھر آ گئی اور جائے نماز ڈال کر میں نے سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لی۔ میں جب سے امی کے گھر آئی تھی جہانگیر مجھے لینے کے لیے نہ آئے۔ جب میں نے انہیں کال کر کے بتایا کہ مجھے آ کر لے جائیں تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی امی کے گھر ہی رہو، اور یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ جس شخص کی اتنی بچکانہ سوچ ہو اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں نے پھر پلٹ کر جہانگیر کو فون نہ کیا کیونکہ میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا عموماً حمل اس سے پہلے 1 ڈیڑھ ماہ میں ضائع ہو جاتا تھا، لیکن اس بار پورے 3 ماہ امی کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے ہو گئے اور ابھی تک خیریت ہی تھی۔ میں اکثر پریشان ہوتی تو امی ایسے موقع پر مجھے تسلی دیتی کہ اس بار تم دیکھ لینا، اللہ خیر کرے گا۔ وہ خود بھی پڑھتی رہتی اور مجھ پر پھونکتی رہتی، اور میں بھی نماز اور قرآن سے مدد لیتی رہتی۔ جو بھی مسنون دعائیں ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہیں وہ ہر وقت میرے ورد میں رہنے لگی، اور پھر 7 خیریت کے میرے 9 ماہ مکمل ہو گئے۔ اور جب مجھے درد زا لگی تو امی مجھے ہاسپٹل لے گئی، جہاں اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا۔ بچے کا سن کر جہانگیر اور اس کے والدین فوراً ہاسپٹل پہنچے۔ جہانگیر بچے کو اٹھا کر بہت خوش تھا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بضد تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے مجھے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ بیٹا تمہارا اصل گھر اب وہی ہے، اور سمجھوتا عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے، اس لیے تم صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر جاؤ۔ میں امی کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کی نصیحت اپنے پلو سے باندھ کر جہانگیر کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔